So I would like to welcome you and be very grateful to you for coming and taking out time for this very important press conference. The first thing is کہ آپ سب کو ہم سب کو اس مبارکباد ہو کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو سا ہے آغاز ہو چکا ہے. اینڈ وائی؟ بیکاز اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ فار دی پرووائڈنگ دی ریکوزٹ سینرجی اینڈ جوائنٹنس فار ملٹری آپریشنس. اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا میں کافی بحث کر چکے ہیں اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ وارفیئر کا جو کریکٹر چینج ہوا ہے اس کے اندر جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں. So it is not more only land, sea and air, it is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains جس کے اندر بھی جنگ لڑی جاتی ہے. The wars have become violent, the wars have become short and intense. تو اس میں ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے, ایفیکیسی حاصل کرنے کے لیے اور اکانومی آف ایفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے, it was a long awaited essential requirement. And it's not only in Pakistan. اس وقت درجنوں سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں, اٹس اپ ٹو آلموسٹ لائک 70 کنٹریز جہاں پہ چیف آف ڈیفنس کا جو سینرجیٹک ہیڈ کوارٹرز ہیں دے آر اویلیبل. سو دس از اے سم تھنگ دیٹ جس کا جو آج ایک پارلیمنٹ کی ہدایات پہ اور آرڈرس پہ جس کا آغاز ہوا ہے, تو دس از اگین اے مونومنٹل اینڈ گریٹ ڈے فار دی نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. ہوویور جو بنیادی مقصد آج بات چیت کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے کریپنگ نیشنل سیکورٹی تھریٹ دیٹ از انٹرنل, اینڈ دیٹ تھریٹ کا جو محور ہے, جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے, دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا, جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات, اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینڈ وائی it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے, اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر, بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also unfortunately it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. ہم کسی علاقیت کو, کسی لسانیت کو, کسی مذہبی جھکاؤ کو اور کسی سیاسی سوچ کو یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے ہر علاقے کے, ہر مذہب کے, ہر مسلک کے, ہر زبان کے, ہر سیاسی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بٹ وی پٹ دیٹ آل اسائڈ once we wear this uniform. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of ہم کسی political actor کا, کسی class کا, کسی elitism کا agenda لے کے نہیں چلتے. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے delusional mindset کے لیے,
اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. اور that's why we request again and again کہ آپ کی سیاست ہوگی. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو, تمام سیاسی شخصیات کو, لیکن آپ اپنی سیاست کو برائے مہربانی پاکستان کی افواج سے دور رکھیں. ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. We don't want to be part of your politics. آپ اپنی سیاست خود کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں. اس لیے ہمیں کچھ چیزیں بڑی کمیونیکیٹ کلیئرلی کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دراڑ ڈالیں. Why? Because this is your only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. یہ آپ کی افواج کسی کو یا اس فوج کے بارے میں کسی کو رائے ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے, and if that is a constructive observation, constructive criticism, you are more than most welcome. But that doesn't allow you کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے. یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے, جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں, اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی ہے. یہی فوج ہے جو کہ خوارجوں کے, خوارجین کے اور دہشت گردوں کے, اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے, اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہی فوج کھڑی ہے. اینڈ وی آلسو نو فار اے فیکٹ کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے. مشہور جملہ ہے نا, there will always be an army in a country. If it's not yours, it will be of your enemy. یہی کہا جاتا ہے نا. تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے, تو وہ کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ What's his design? Why is he trying to do that? So ہمیں بھی کلیئر ہے, پاکستان کے عوام کو بھی کلیئر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. Because they understand, we understand, yes, you can fool some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین, قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے آئین, قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ یہ آئین کی کس شق میں درج ہے کہ اس بات کی اجازت ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن, بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے, سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں جائے گی جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم ایکسپریشن کی اجازت ہے, بالکل ہے, لیکن ایسی فریڈم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکیورٹی, انٹیگریٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف ہو. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. اور کس فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہا ہے کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. IMF کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے, یہ بھی آپ نے حال ہی میں آپ کو ابھی چند دنوں کی مثال, پچھلے چند دنوں پرانی مثال دیتا ہوں, اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں, اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا, عزت دلوائی, اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi.
someone sitting and guiding that, جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے، جو جانیں دے رہی ہے، جو قربانیاں دے رہی ہے، وہ نہ کرے. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں آ سکتا، اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں آ سکتا. I will show you a clip. Please bear some time to understand کہ یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. دیکھیے گا, you will see here, یہ بیانیہ چلتا ہے, یہ جو دو مین اکاؤنٹ ہے, ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا, یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ان کی پارٹی سے پوچھے, کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا ہے, لیکن پورا آن کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے. اس کے بعد اس بیانیہ کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس, پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا, پھر ان کا میڈیا, افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے, یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو, یہ جو ابھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے, اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریجنل اکاؤنٹ, کوئی ادھر کا, کوئی باہر کا, کوئی یو کے کا, وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں اور منٹوں میں, گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف آرگنائزیشن, دیر از اے لاٹ آف سسٹم بیہائنڈ ہاؤ دس از پلڈ. پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں, بے نامی اکاؤنٹ, یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اور وہ اس کے اوپر مزید اپنی ٹویٹیں بنا رہے ہیں, اپنا بیانیہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے, جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈائسپورا میں ان کے باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا, اب وہ اٹھا رہا ہے اس کو. یہ ان کے جرنلسٹ ریپبلک ٹی وی, انڈیا ٹوڈے, این ڈی ٹی وی, فرسٹ پوسٹ, سب آئیں گے ابھی اسی بیانیے کو لے کے. صرف اپنے ڈیجیٹل میں نہیں, اپنے میڈیا میں بھی لے کے آئیں گے. یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں, یہ اب اس میڈیا کو چلا رہے ہیں. کتنی خوشی کے ساتھ انڈین میڈیا آپ کے آرمی چیف کے بارے میں یہ خبریں بیان کر رہے ہیں. کون دے رہا ہے اس کو نیریٹو؟ ہو از پرووائڈنگ دیٹ؟ آپ کے سامنے, آپ خود میڈیا کے لوگ ہیں. 6-6, 8-8 گھنٹے یہی نیریٹو چلائی جائیں گے. ایک منٹ میڈیا کا قیمتی ہوتا ہے, پیسہ لگتا ہے نا. وائی آر دے اسپینڈنگ سو مچ منی آف دی نیریٹو آف دس ڈیلوژنل مائنڈ؟ اس نارسسٹ کا کیوں چلا رہے ہیں؟ ایک ہی وجہ نا, بیکاز یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی بات کر رہا ہے. اور دس از دیئر مین اسٹریم میڈیا. جائیں ان کا سوشل میڈیا دیکھیں, ان کے انفلوئنسرز کو دیکھیں, فل آف آل دس. کہاں سے نیریٹو چل رہا ہے, کدھر سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو اٹھاتا ہے, وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی. یہ افغان سوشل میڈیا ہی پیچھے نہیں ٹھہرتا, ساتھ ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے. یہ خارجین کے جو صورت کار ہیں یہ لگے ہوئے ہیں جی افغانستان کا مین اسٹریم میڈیا. وائی وڈ ناٹ دے ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. وائی وڈ ناٹ ڈو اٹ؟ اور ٹائمنگز دیکھیں, منٹوں میں, گھنٹوں میں, ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا, تاکہ وہ بھی اپنا پیچھے کیوں رہے, پھر ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹوری کو اٹھائیں. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ جو انڈین میڈیا, افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے, یہ کوئی فری لنچ ہے؟ از دیر اے فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے, آپ اس کو اٹھائیں گے, کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا دشمن ایک ہے, پاکستان کی افواج, اس کی لیڈرشپ. یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں, اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. اگین یہ بھی 2-3 دن پرانی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص, جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس کی منطق سے جائیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو ISPR میں آپ بھی غدار ہیں, کیونکہ آپ ISPR میں آئے ہیں نا. یہ NDU گئے تھے تو یہ غدار ہو گئے. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جو تدریس ہے, جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی, ان کی یہ لمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے. اسی GHQ میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے, جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے
جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے، اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے. جو پاکستان کی جو فخر ہے، جو چاغی کا ہماری نشانی ہے، اس کو آگ لگوا سکتا ہے. تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں، آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں، اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے. جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ چلیں، تو آپ بھی ٹھیک ہے. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو امریت ہے. That's his definition of politics which he understands. لیکن again I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کا کام، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا. ایک اور جو یہ شخص ہے، اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں، اور وہ ہے his obsession of his media and social media with army. وہ اتنی obsession comical ہے کہ یہ ہر، آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو، جس کی میں نے آپ کو چلایا، وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں، کہ اس کے اندر how much obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ CDF کی آپ نے نوٹیفکیشن ہے، ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے، یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. اور یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے، تم ایک سیاسی پارٹی ہو، تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کس کے الفاظ یہ بول رہا ہے مجھے بتائیں؟ کس پارٹی کے الفاظ بول رہا ہے؟ کس ڈیلوژن، کس نارسس، کس ذہنی مریض کے الفاظ بول رہا ہے؟ اور تواتر سے بول رہا ہے، کیونکہ ان کو سرو کر رہا ہے، ان کو اس کا فائدہ ہے. یہ کون سی سیاست ہے کہ جی یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا قانونی حق ہے کہ ہمیں ملوایا جائے، ہم یہ سوچا کہ یہ بات چیت جو ہے پوری دنیا تک پہنچائیں اور تواتر سے پہنچائیں. اچھا جی، اگلا ایک اور ان کا بیانیہ اینڈ ویری ریسنٹ، ابھی 3 دن پہلے دوبارہ ریپیٹ کیا انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے. وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں، حملے نہ کریں، آپریشنز نہ کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں، اسپیس دی جائے خارج کو. افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے، یہ جو فوج کی پالیسی ہے، جو ریاست کی پالیسی ہے، یہ غلط پالیسی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، سوال کر چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ سبلیٹ کی جا سکتی ہے؟ از اپیزمنٹ اے سیکیورٹی پالیسی؟ کیا پاکستان کی سیکیورٹی جو سی ہے وہ کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ کیا دہلی گرانٹ کرے گا پاکستان کی سیکیورٹی کو؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں، اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں، تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا، آپ کی مساجد پہ، آپ کے بچوں کو شہید کیا، آپ کے مدارس پہ حملہ کیا، آپ کی خواتین کو شہید کیا، تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں. کرتا یا نہ کرتا اگر اس کا بس چلتا؟ کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، قبائل کے بچے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں، آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے، کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے، اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا. کون کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے، اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے؟ یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے، صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے. کون کہتا تھا؟ جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. نہ صرف کہہ رہے نہ کریں، بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو، بات چیت کرو، ہنگامے کرو. جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے، روزے روشن سے دنیا کو پتہ ہے
کہ سیکورٹی از اونلی گارنٹیڈ بائی اسٹینڈنگ ٹال اگینسٹ دی ایول, دی اگریسر. دیر از نو ادر وے. بھیک سے سیکورٹی نہیں ملتی. اگر ملتی, اگر اپیزمنٹ سے ملتی تو آج لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا, آج غازہ کا یہ حال نہ ہوتا. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے, نہ ہماری کوئی اوقات ہے. کوئی اوقات نہیں ہماری, نہ ہماری کوئی سیاست ہے. اسی لیے تو ہم, ہمارے بچے, ہمارے سپاہی, ہمارے افسر ہر روز اس ریاست کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, کیونکہ وی آر ایبسولوٹلی کلیئر. اسی طرح ہمیں یہ بھی کلیئر ہے کہ اس کی سیاست اور اس کی ذات کی ہمارے کی کسی صورت بھی اس ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. کسی کی ذات. یہ کیوں کرتا ہے یہ؟ کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے ٹو پرووائڈنگ اسپیس ٹو دی ٹیررسٹ اینڈ دی فتنہ الخوارج, ادر دین وہ تو میں نے بتا دی کیونکہ ذہنی مرض ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتی؟ اس کے علاوہ دیر آر ٹو ریزنس. ون از, جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس. وہاں پہ ہزاروں کا, کروڑوں کا, اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. جو لوگ اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کرتے ہیں, جانتے ہیں, اس علاقے کے ہیں, وہ کئی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. وہ منشیات میں بھی ہے, وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی ہے, وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی ہے, وہ ایکسٹارشن میں بھی ہے, وہ وہاں پہ جو مائننگ کے لائسنس دیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے, اور بے تحاشا چیزوں میں. اس کی اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ. تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں. دے آر دیئر پروٹیکشن فورس فار دیٹ کرائم. آپ اسمگلنگ کرتے ہیں, اس اسمگلنگ کے اگینسٹ اگر لا انفورسمنٹ, ایف سی, فوج, کیونکہ ہمیں اسی لیے ہم اس لیے ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی اسمگلنگ کے اندر آپ کے ایکسپلوسیو آ رہے ہیں, انہی کے اندر آپ کے خوارج آ رہے ہیں, دہشت گرد آ رہے ہیں. تو اس ایف سی کے, اس فوج کے, لا انفورسمنٹ کے خلاف جو ہے خارجی ایکٹ کرتے ہیں. جو کھڑا ہوگا اس ٹیرر پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کے, اس کے اوپر یہ خوارج سے حملہ کرا دیں گے, چاہے وہ ضلعی انتظامیہ کا ہوگا, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ ایف سی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے, بیکاز دیر از اے بہت ہیوج اکنامک انٹرسٹ ہے, اینڈ دیر از اے پولیٹیکل ریزن آلسو جو یہ اتنی اسپیس دیتا ہے ان کو. وہ یہ ہے کہ دی اونلی اسٹوری دیٹ کمز آؤٹ آف دین خیبر پختونخوا از آف سیکورٹی. تاکہ پورا بیانیہ جو ہے سیکورٹی پہ, جس کو بڑی کمال کامیابی سے یہ دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے, میں ڈال دیا جائے کہ جی بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے نا, کہ جی یہ دیکھیں اتنے سال سے آپریشن ہو رہے ہیں, یہ نہیں کرنے دیتے, یہ خوارج کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں. کیونکہ بیانیہ بنانے کے تو یہ ماہر ہیں. بیانیہ تو ایسا زبردست بناتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ جوائبلز بھی جو ہے وہ داد دیتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا, تاکہ وہاں پہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم یہ جو 12-13 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہو تو تمہاری گورننس کہاں پہ ہے, ویئر از دی ایجوکیشن, ویئر از دی ہیلتھ, ویئر از دی کرپشن, ویئر از دی لا اینڈ آرڈر, تاکہ وہاں پہ ایک ہی بیانیہ چلے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں آف ہز obsession with these terrorists. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں, آپ سوچیے گا اور بھی مل جائیں گے آپ. تو دیٹ in the end I would like to say that having understood this, like یہ ہمیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کروایا جا رہا ہے. We need to tell you that پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس بیانیوں کو چلایا جائے اور اس کی سہولت کاری کی جائے. This cannot be allowed. اینڈ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات, اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے, اس ریاست سے, اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے, تو وہ غلط سمجھتا ہے. کیونکہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی may do and those who are in collusion with him too, we are standing, we will keep on standing. We are not going anywhere. کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. We can have your questions now.